جس طرح درس کے عنوان سے آپ آگاہ ہیں، لباس کے حوالے سے دین اسلام کیا کہتا ہے، دین اسلام نے لباس کو کیا اہمیت دی ہے، اس کے کیا شروط و ضوابط بیان کیے ہیں۔ لباس کو اسلام نے بڑی اہمیت دی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے ذریعے سے بنی نوع انسان پر احسان کیا ہے اور انہیں حیوانات سے ممتاز کیا ہے۔ لباس کپڑے کے ایک ٹکڑے کا نام نہیں ہے یا چند عادات کا نام نہیں، بلکہ اس کا انسانی زندگی پر، فرد اور معاشرے پر بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے دشمن شیطان کے حوالے سے اپنی کتاب مقدس میں بیان کیا ہے کہ وہ انسان کو لباس سے ہٹا کے اسے عریاں کر کے فتنے میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، کہ اے بنی آدم، شیطان تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دے، جس طرح تمہارے باپ آدم کو جنت سے نکالا، ان کا لباس اتروا کر تاکہ وہ اپنی شرمگاہوں، اپنے عورات پر مطلع ہوں، اسی طرح لباس کا بندے کے عقیدے پر، اس کے عمل پر، اس کی عبادات پر بھی گہرا اثر ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ایک شخص کا تذکرہ کیا ہے، فرمایا یطیل السفر، طویل سفر کرنے والا شخص، اشعث اغبر، بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے گرد و غبار سے بھرے ہوئے ہیں، یمد یدیہ الی السماء، اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے ہیں، اور کیا کہہ رہا ہے؟ یا رب یا رب، اے میرے رب، اے میرے رب کی صدائیں لگا رہا ہے۔ فرمایا وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس کا کھانا حرام کا ہے، پینا حرام کا ہے، پہننا حرام کا ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول کی جائے؟ تو لباس کا انسان کی عبادات پر، اس کے عقیدہ و عمل پر بھی اثر ہوتا ہے۔ اور لباس اللہ کا احسان ہے جس کے ذریعے سے انسان گرمی سردی سے، موسم کی شدتوں سے بچتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ اپنا احسان اپنی کتاب مقدس میں ذکر کیا ہے، وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ، اللہ نے تمہارے لیے لباس بنائے ہیں جس کے ذریعے سے تم گرمی سے بچتے ہو، جس کے ذریعے سے، جس لباس کے ذریعے سے تم اپنی لڑائی میں، اپنی جنگ میں بچتے ہو۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں جو تم پہ کرتا ہے تاکہ تم اس کے فرما بردار بن جاؤ۔ اور لباس کے ذریعے سے انسان اللہ کی اپنے اوپر کی ہوئی نعمتوں کا اظہار بھی کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا مالک الجشمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے پراگندہ کپڑوں کے اندر۔ آپ نے پوچھا کہ اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، مال دیا ہے؟ اس نے کہا بڑا وافر مال دیا ہے۔ پوچھا کون سا مال دیا ہے؟ فرمایا پیسے بھی دیے ہیں،
اونٹ بھی دیے ہیں، بکریاں بھی دی ہیں، غلام بھی دیے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا آتَاكَ اللَّهُ مَالًا فَلْيُرَ أَثَرُ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكَ وَكَرَامَتِهِ، جب اللہ تمہیں مال دے پھر اللہ تمہارا وہ اثر جو اس نے اپنی نعمت کی ہے اور اپنا فضل کیا ہے وہ اسے دیکھے۔ تو لباس کے ذریعے سے انسان اپنے رب کے فضل کو اور اس کی نعمتوں کو ان کا اظہار کر کے اس کا شکریہ بھی ادا کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے لباس کے اتار دینے کو فتنہ قرار دیا ہے، جیسے آیت آپ نے سنی ہے لا یفتننکم الشیطان۔ تو سب سے پہلی بات کہ انسان کے وجود کا کون سا حصہ ہے جسے لباس کے ذریعے سے چھپانا لازم اور ضروری ہے، یا ستر کون سا ہے؟ ستر کی دو قسمیں ہیں، ایک ستر النظر ہے اور دوسرا ستر الصلاح ہے۔ پہلا ستر نظر کا ستر ہے کہ انسان وہ مقام جو دوسرے بندے کی نگاہوں سے اپنے آپ کا چھپاتا ہے اسے نظر کا ستر کہا جاتا ہے، اور جو نماز کے اندر چیزیں چھپانی اور ڈھانپنی ضروری ہیں انہیں نماز کا ستر کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال ہمارے موضوع کا تعلق ستر النظر ہے کہ وہ چیزیں جو ایک بندہ یا ایک عورت اپنے جسم سے چھپاتی ہے اللہ نے اسے چھپانا واجب کر دیا۔ تو سب سے پہلے نمبر پہ ایک مرد کے سامنے ستر، وہ انسان کی ناف سے لے کے اس کے گھٹنوں کے درمیان جتنی جگہ ہے یہ چھپانا اس کے لیے ضروری ہے۔ انسان کی ناف سے لے کے، ایک مرد کی ناف سے لے کے اس کے گھٹنوں تک یہ حصہ چھپانا لازمی اور ضروری ہے۔ البتہ بندے کی ناف اور یہ گھٹنا اس میں شامل نہیں ہے، اس کے درمیانی جتنا حصہ ہے اس کا چھپانا لازمی اور ضروری ہے۔ ناف کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک عمل آتا ہے کہ آپ نے سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ مجھے وہ جگہ دکھائیے کہ جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا بوسہ لیا تھا۔ تو سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی قمیص اٹھائی تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی ناف پر بوسہ لیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر ان کا بوسہ لیا تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ناف ستر میں داخل نہیں ہے۔ اسی طرح یہ گھٹنا ستر میں داخل نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، سیدنا ابوبکر صدیق داخل ہوئے، سیدنا عمر فاروق داخل ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں تھے۔ پھر سیدنا عثمان بن عفان آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھٹنے کو ڈھانپ لیا۔ طویل حدیث ہے، تو دو صحابہ کی موجودگی میں آپ نے اسے نہیں ڈھانپا، تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ ستر میں شامل نہیں ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں آپس میں کچھ رنجش ہو گئی، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو سیدنا ابوبکر صدیق غصے کی حالت میں، پریشانی کی حالت میں آ رہے ہیں اور اپنا ازار اٹھایا ہوا ہے اور اپنے گھٹنے کو ننگا کیا ہوا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کے فرمایا اما صاحبکم قد غامرا، تمہارا ساتھی کسی سے لڑ کے آ رہا ہے، کسی سے رنجش کی وجہ سے پریشانی کی حالت میں آ رہا ہے۔ تو انہوں نے اپنا گھٹنا ننگا کیا ہوا تھا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے
کہ آپ پانی کے اندر کھڑے ہوئے تھے تو آپ نے اپنا ازار اٹھایا ہوا تھا اور آپ کے گھٹنے ننگے تھے، تو ان احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ناف اور گھٹنا یہ سطر میں شامل نہیں ہے، اس کے علاوہ اس کا درمیانی حصہ یہ چھپانا لازمی اور ضروری ہے۔ البتہ یہ جو بندے کی ران ہے، اس کے حوالے سے علماء میں اختلاف ہے کہ یہ ران سطر میں شامل ہے کہ نہیں۔ دو چیزیں سطر کے حوالے سے یاد رکھیں، ایک سطر غلیظ ہے کہ جس کے بارے میں شدت کے ساتھ حکم دیا گیا ہے، اور ایک سطر خفیف ہے، ہلکا ہے، جس میں کبھی کبھار تساہل ہو سکتا ہے۔ شدت والا سطر انسان کی دو شرمگاہیں ہیں، یہ کسی بھی حال میں انہیں ننگا رکھنا، لوگوں کے سامنے اور رعاں ہو کے آنا جائز نہیں ہے۔ البتہ یہ جو ران ہے یہ خفیف ہے، اگر کبھی کبھار یہ ننگی ہو جائے تو اس میں حرج والی بات نہیں ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب خیبر کے اندر گئے تو آپ سواری پہ سوار ہیں، تو جب آپ حملہ کرنے کے لیے ان کے میدان میں گئے، ان کے پاس گئے، تو سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ران سے کپڑا ہٹایا ہوا تھا اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ران کی سفیدی کو دیکھ رہا تھا۔ اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے جب اس بات کو ذکر کیا ہے ران کے سطر ہونے کے متعلق تو دو احادیث ہیں، ایک سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ران سے کپڑا ہٹایا، اور ایک دوسری حدیث ہے سیدنا جرحد الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور سیدنا عبداللہ بن عباس کی اور سیدنا محمد بن جاش کی، کہ اس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ران یہ سطر کے اندر داخل ہے، لیکن یہ حدیث ثابت نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدیث انس اسند و حدیث جرحد احوط، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی جو حدیث ہے کہ جس میں ہے کہ ران سے اللہ کے رسول نے کپڑا ہٹایا تھا، یہ سند کے اعتبار سے قوی ہے، زیادہ بہتر حدیث ہے۔ اور جو سیدنا جرحد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ ران سطر کے اندر شامل ہے، وہ حدیث سند کے اعتبار سے تو صحیح نہیں، لیکن احتیاط کے اعتبار سے زیادہ احوط بات ہے۔ تو ایک مرد کے سامنے سطر اس کی ناف اور اس کے گھٹنوں کے درمیان ہے۔ اس کے علاوہ مرد کا کسی اجنبی عورت کے سامنے یا اپنی محرم عورتوں کے سامنے وہی سطر ہے جو دوسرے مرد کے سامنے اس کا سطر ہے۔ دوسرے نمبر پہ ایک عورت کا کسی اجنبی مرد کے سامنے کیا سطر ہے؟ عورت ساری کی ساری سطر ہے، سر سے لے کے پاؤں تک ساری کی ساری سطر ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں المرأۃ عورۃ، عورت ساری کی ساری سطر ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی حدیث آئی ہے المرأۃ عورۃ، عورت بھی ساری کی ساری چھپانے کی چیز ہے، سارا کا سارا سطر ہے۔ فَإِذَا خَرَجَتْ مِن بَيْتِهَا اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، جب وہ اپنے گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ تو عورت اجنبی مردوں کے سامنے پردہ کرے گی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پہ اس کا تذکرہ کیا جہاں پہ عورت کو پردے کا حکم دیا۔ تو بہرحال پردے کی تفصیل میں جائے بغیر ہم ان چیزوں کو مختصر ذکر کر کے لباس کے اصل اصول و قواعد کی طرف آتے۔ ایک عورت کا مرد کے سامنے سطر یہ ہے، اجنبی مرد کے سامنے، کہ وہ ساری کی ساری سطر ہے، اور عورت کا اجنبی عورت کے سامنے یا اپنی محرم عورتوں کے سامنے یا اپنے محرم مرد رشتہ داروں کے سامنے اس کا سطر اس کے ناف سے لے کے اس کے گھٹنوں تک یہ سطر غلیظ ہے، کسی بھی حالت میں اسے اٹھا نہیں سکتی، اسے ظاہر نہیں کر سکتی۔ البتہ جسم کا جتنا باقی حصہ ہے وہ عام عورتوں کے سامنے اور اپنے محرم مرد رشتہ داروں کے سامنے اس کا باقی سارا جسم
سطر خفیف ہے، اگر کبھی کبھار کسی کی نظر پڑ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جس طرح اس کے ہاتھ ہیں، اس کا چہرہ ہے، اس کی گردن ہے، اس کے بازو ہیں، اس کی ٹانگیں ہیں، یہ کبھی کبھار عورتوں کے سامنے وہ بیٹھی ہے، اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے تو پیٹ سے کپڑا ہٹ جاتا ہے، سینے سے کپڑا ہٹ جاتا ہے، تو اس میں تساہل ہے، اس کے اندر یہ سطر خفیف کے اندر آتا ہے. تو یہ عورت کا عورتوں کے سامنے یا اپنے محارم کے سامنے یہ سطر. اسی طرح ایک مسلمان عورت کا کافر عورت کے سامنے صحیح بات اور راجح بات یہ ہے کہ وہی سطر ہے جو عام عورتوں کے سامنے. بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ایک مسلمان عورت کافر عورتوں کے سامنے اسی طرح پردہ کرے گی جس طرح اجنبی مردوں کے سامنے کرتی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی کوئی قید نہیں لگائی. اللہ کے رسول کی ازواج پر یہود کی عورتیں داخل ہوتی، جس طرح حدیث کے اندر آتا ہے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہودیوں کی 2 عورتیں داخل ہوئیں اور انہوں نے عذاب قبر کے بارے میں ان سے گفتگو کی. اسی طرح دیگر کئی احادیث میں آتا ہے کہ امہات المومنین کے پاس کفار کی، نصارہ کی، یہودیوں کی عورتیں آتی تو وہ ان سے پردہ نہیں کرتی تھی. اسی طرح جب انسان خلوت میں ہو تو خلوت میں بھی اسے چاہیے کہ وہ اپنے جسم کو ڈھانپ کر رکھے. خلوت کا بھی سطر ہے، اگر اسے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی معاویہ بن حیدہ القشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول ہم اپنے سطر میں سے کس کو چھپائیں کس کو چھوڑیں، یا کس سے چھپائیں کس سے چھوڑیں؟ تو آپ نے فرمایا احفظ عورتک الا من زوجتک وما ملکت یمینک، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو سوائے اپنی بیوی سے اور اپنی لونڈی سے. تو میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم آپس میں بیٹھے ہوئے ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی بندہ کوشش کرے کہ اس کی شرمگاہ، اس کا سطر کوئی دوسرا بندہ نہ دیکھے. تو انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم خلوت میں ہوں، اکیلے ہوں؟ فرمایا فاللہ احق ان یستحیا منہ من الناس، اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ لوگوں سے بڑھ کے اللہ سے حیا کی جائے. تو یہ سطر کے حوالے سے چند باتیں تھیں. سب سے پہلے نمبر پہ لباس کے اصولوں میں پہلا اصول، لباس میں اصل جواز ہے، اباحت ہے، حلت ہے کہ انسان کسی قسم کا، کسی نوعیت کا لباس پہن سکتا ہے، کسی بھی رنگ کا لباس پہن سکتا ہے، سوائے جس کے متعلق شریعت منع کر دے. ورنہ لباس میں اصل الاصول یہ ہے کہ اس میں ہر چیز جائز ہے، ہر چیز مباح ہے، ہر چیز حلال ہے. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، کہہ دیجئے کہ کس نے اللہ کی نکالی ہوئی زینتوں کو حرام کیا ہے اور اللہ نے جو پاکیزہ رزق تمہیں دیے ہیں کس نے حرام کیے ہیں. یعنی یہ ساری کی ساری چیزیں جائز ہیں. اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین میں جو کچھ بھی ہے سارے کا سارا پیدا کیا ہے. تو لباس کسی بھی قسم کا ہو، کسی نوعیت کا ہو، کسی رنگ کا ہو، سارے کے سارے لباس پہننے جائز ہیں سوائے جس کے بارے میں شریعت نے منع کر دیا. اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں البس ما شئت وکل ما شئت، جو چاہو پہنو، جو چاہو کھاؤ، ما اخطأت کا خلتان، جب تک 2 عادتیں تمہارے اندر نہ ہوں، جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پہنو. صرف و مخیلت، فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے اور تکبر نہیں ہونا چاہیے، گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے. 2 چیزیں نہ ہوں تو جو چاہو پہنو، جو چاہو کھاؤ. تو عام ہے کہ ہر چیز انسان کے لیے اللہ رب العالمین نے مباح کر دی ہے، جائز کر دی. اب لباس میں جو احادیث و آثار میں لباس آئے ہیں ان کے حوالے سے ہم ایک نظر ڈالتے ہیں. سب سے پہلے سر کا لباس.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی بھی پہنی ہے۔ سیدنا عمر بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کأنی انظر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر وعلیہ امامۃ سوداء، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ پہ سیاہ امامہ تھا، قد ارخى طرفیہا بین کتفیہ، آپ نے اس کی اطراف کو اپنے دو کندھوں کے درمیان لٹکایا ہوا تھا۔ اور سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ امامہ پہنا ہوا تھا۔ اسی طرح حدیث میں ٹوپی کا بھی تذکرہ آیا ہے جسے قلنسوہ کہا جاتا ہے۔ سیدنا ہلال بن یساف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں رقہ میں گیا اور مجھے میرے ساتھیوں نے کہا کہ کیا تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو دیکھنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا کیوں نہیں، یہ تو غنیمت کی بات ہے۔ تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی وابصہ بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا نبدأ ننظر الی دلہ، ہم سب سے پہلے آپ کی حیت کو، آپ کی صورت کو، آپ کے لباس کو دیکھیں گے۔ تو وہ فرماتے ہیں فَإِذَا عَلَيْهِ قَلَنْسَوَةٌ لَاطِئَةٌ ذَاتَ أُذُنَيْنِ، میں نے ان کے سر پہ ایک ٹوپی دیکھی جو سر کے ساتھ چپکی ہوئی تھی اور جس کے دو کان تھے، انہوں نے کانوں کو ڈھانپا ہوا تھا۔ تو صحابہ کرام سے ٹوپیاں پہننا بھی ثابت ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوات کے موقع پہ لوہے کی ٹوپی پہنا کرتے جسے مغفر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح کسی کپڑے کے ذریعے سے بھی سر کو ڈھانپا جا سکتا ہے، جس طرح سر پہ رومال لیا جاتا ہے یا کوئی عام پرنا وغیرہ، چادر وغیرہ سر کے اوپر ڈالی جاتی ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری خطبہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ آپ جب ممبر پہ تشریف لائے متعطفتاً ملحفتاً علی منکبیہ، اللہ کے رسول نے اپنے کندھوں پر چادر لی ہوئی تھی، قد عصب رأسہ بعصابۃ دسمۃ، اور کالے رنگ کے کپڑے سے اپنے سر کو لپیٹا ہوا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر پہ کپڑا بھی استعمال کرتے، جس طرح آج کل رومال استعمال کر لیا جاتا ہے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر پہ کپڑا لپیٹ کر اپنے منہ کو بھی چھپا لیا کرتے، جس طرح انسان ماسک ڈالتا ہے یا کپڑے کے ذریعے سے اپنے چہرے کو چھپا لیتا ہے۔ اسے تقنع کہتے ہیں، قناع کہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کی اجازت ملی تو آپ دن دوپہر کے وقت، جس وقت قیلولہ کا وقت ہوتا ہے، لوگ اپنے گھروں سے باہر نہ نکلتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے سے اپنے سر کو چھپا کے اور اپنے چہرے کو چھپا کے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ تو حدیث میں آتا ہے کسی کہنے والے نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، مقبلاً متقنعاً، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، اپنا سر بھی چھپایا ہوا ہے، اپنے چہرے کو بھی چھپایا ہوا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پہ کپڑا بھی لیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک قسم کی ٹوپی ہے جو گول ہوتی ہے اور جس کے ارد گرد کنارہ بنا ہوتا ہے، شیڈ بنا ہوتا ہے دھوپ سے چھپانے کے لیے، یا صرف آگے سامنے کی جانب سے، جسے قبہ کہا جاتا ہے یا برنیتا کہا جاتا ہے۔ تو اس لباس کے حوالے سے ہے کہ یہ لباس عموماً اہل مغرب یورپی لوگ پہنتے ہیں، لیکن اس میں اصل اباحت ہے، یہ ان کے کسی دین کے اندر یا دینی شعار کے اندر شامل نہیں ہے، تو علماء نے اس کی بھی اجازت دی ہے۔ تو یہ جتنی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری اس ایک اصول کے تحت آتی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے لباس میں اصل اباحت رکھی ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ جسم کا لباس ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قمیص پہننا ثابت ہے، جس سے عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وفات کے بعد غسل دیا گیا تو قمیص سمیت غسل دیا گیا، تو اللہ کے رسول قمیص استعمال کرتے تھے۔ اسی طرح قرآن مجید میں بھی قمیص کا تذکرہ آیا ہے، سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، اذهبوا بقمیصی ھذا فإن كان قمیصه قد من دبل وإن كان قمیصه قد من قبل، تو قمیص کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی
اسے پہنتے۔ اور پھر سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے ایک کپڑے کے اندر نماز پڑھنے کے حوالے سے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کون سا شخص ہے جس کے پاس 2 کپڑے ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے اکثریت کے پاس ایک ایک کپڑا ہوا کرتا تھا، تو اللہ کے رسول نے ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کی اجازت دی اگر اس کے کناروں کو اپنے کندھوں کے اوپر ڈال لیا جائے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر فرماتے ہیں اذا وسع اللہ فاوسعوا، جب اللہ رب العالمین تمہارے اوپر وسعت کرے تو تم بھی وسعت کر لو، یعنی اللہ مال دے پھر اچھے کپڑے بنا لو۔ جمع رجل ثیابہ، بندہ اپنے کپڑے جب نماز پڑھنے کے لیے آئے تو جمع کر لے، یعنی صرف ایک کپڑے میں نہیں آ جائے، 2 کپڑے ہیں تو 2 پہن کے آئے، اچھا لباس ہے تو اچھا پہن کے آئے۔ صلی رجل فی ازار و رداء، اب سنیے ذرا، سیدنا عمر جسم کے لباس کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ فی ازار و رداء، تہہ بند میں اور چادر میں نماز پڑھ لے۔ فی ازار و قمیص، تہہ بند میں اور قمیص میں نماز پڑھ لے۔ فی ازار و قباء، تہہ بند میں اور قبا میں، جو آگے سے کھلا ہوتا ہے اور لمبی قمیص ہوتی ہے، آگے سے مکمل کھلی ہوتی ہے، اسے قبا کہا جاتا ہے۔ فی سراویل و قباء، شلوار میں نماز پڑھ لے اور قبا کے اندر نماز پڑھ لے۔ فی تبان و قباء، جھانگیے میں نماز پڑھ لے اور اوپر قبا پہن کے پڑھ لے۔ جھانگیے اسے کہتے ہیں جو انسان کی ناف سے لے کے اس کے گھٹنے کے درمیان کے حصے کو چھپائے، اسے جھانگیہ کہا جاتا ہے، عربی میں اسے تبان کہا جاتا ہے۔ یا جو ازار ہے اسے بسا اوقات انسان اٹھا کے تو اوپر باندھ لیتا ہے، اسے چھوٹا کر لیتا ہے، تو اسے بھی جھانگیہ کہا جاتا ہے۔ فی تبان و قمیص، جھانگیے میں اور قمیص میں نماز پڑھ لے۔ پھر ایک روایت کے الفاظ ہیں فی تبان و رداء، جھانگیے میں اور اوپر ایک چادر لپیٹ کے نماز پڑھ لے۔ تو اس حدیث میں جسم کے بہت ساری چیزوں کے لباس کے تذکرے کیے جن میں تہہ بند ہے، حدیث میں بڑا اس کا تذکرہ آیا ہے۔ جو تکبر والی حدیث ہے اس میں بھی ہے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ جب انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرا ازار جو ہے وہ نیچے چلا جاتا ہے، میں اسے پھر اوپر کرتا ہوں، آپ نے فرمایا تم تکبر کی وجہ سے نہیں کرتے۔ پھر ردا، وہ چادر جو کندھوں پر ڈالی جاتی ہے، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہبند باندھتے اور اوپر ایک چادر اپنے جسم کے اوپر لے لیتے۔ اسی طرح قبا کا تذکرہ ہے کہ وہ جس کی آستینیں ہوں اور آگے سے مکمل کھلا ہوا ہو اور اس کے بٹن لگے ہوں تو آگے سے اسے باندھ لیا جائے۔ عموماً اسے لباس کے اوپر پہنا جاتا ہے، اکیلا بھی پہنا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جانگیے کا تذکرہ آیا ہے۔ پھر ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ کے لباس کا تذکرہ آیا ہے جس کا نام ہے برنس، یعنی وہ قمیص جس کے ساتھ ٹوپی بھی ہوتی ہے، جس طرح آج کل جیکٹ ہوتی ہے، کوٹ ہوتے ہیں سردیوں کے لباس میں۔ سلیمان التیمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں رأیت انس وعلیہ برنس اصفر، میں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ آپ نے پیلے رنگ کا برنس سرپوش پہنا ہوا تھا۔ سرپوش وہ لباس کہ جو قمیص کے ساتھ اس کے اندر ٹوپی بھی شامل ہو، جس طریقے سے مغرب عربی کے علماء یا وہاں کی عوام لباس پہنتے ہیں کہ ان کی قمیص کے ساتھ ہی سر ڈھانپنے والی ٹوپی ساتھ ہی سلی ہوتی ہے تو اسے اٹھا کے سر کے اوپر رکھ لیتے۔ اسی طرح سیدنا جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں کہ انہوں نے ایک فتنے کے حوالے سے لوگوں کو جمع کیا، اس کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جب ان کی گفتگو کی باری آئی تو انہوں نے برنس سرپوش پہنا ہوا تھا۔ فَإِذَا دَارَ الْحَدِيثُ إِلَيْهِ حَصَرَ الْبُرْنُسَ عَنْ رَأْسِهِ، جب ان کی گفتگو کی باری آئی تو انہوں نے وہ اپنا سرپوش جو ہے وہ سر سے ہٹا لیا، تو اپنی قمیص کے ساتھ جو جڑی ٹوپی تھی اسے ہٹا لیا۔ تو صحابہ کرام برنس بھی پہنا کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر استعمال کرتے جسے بردہ کہا جاتا ہے، چورس چادر ہوتی ہے، اس کے اندر خطوط ہوتے ہیں مختلف رنگوں کے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے استعمال کرتے، اور آپ کو کفن بھی انہی چادروں کے اندر دیا گیا۔ حین توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سجیہ ببردن حبرتن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وفات پائی تو آپ کو انہی بردہ چادروں کے اندر کفن دیا گیا۔ اسی طرح خواتین کے حوالے سے بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ جن کا نام ام خالد ہے یا اور کوئی نام ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بردہ چادر بن کر لائیں، یعنی جس میں لائنیں تھیں، خطوط تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی کو پسند آئی، انہوں نے مانگ لی، صحابہ نے اعتراض کیا، انہوں نے کہا میں اپنا کفن بنوانا چاہتا ہوں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبہ بھی پہنا کرتے، اور جبہ اس لباس کو کہتے ہیں کہ جس کے بازو کھلے کھلے ہوتے ہیں، جس کے بازو یہ کھلے ہوتے ہیں اور ہوتا وہ حلہ کی طرح ہے، یعنی طویل لباس ہوتا ہے، آگے سے کھلا ہوتا ہے، لیکن اس کے جو بازو ہیں وہ وسیع ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھی استعمال کرتے، عموماً اسے عام طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، یہ لباس کے اوپر استعمال کیا جاتا ہے۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں وعلیہ جبۃ شامیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شامی جبہ پہنا ہوا تھا۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا سوڈانی لوگوں کا جو لباس ہے ان کے بازو بہت کھلے کھلے ہوتے ہیں دونوں، تو اسے جبہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شلوار بھی پہنا کرتے، جس طرح حاجیوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جو بندہ ازار چادر نہ پائے تو وہ شلوار پہن لے، عموماً حاجی کے لیے یہ جائز نہیں ہوتا، تو حدیث میں اس کا بھی تذکر آیا ہے۔ اس کے بعد ہاتھوں کے اور پاؤں کا لباس ہے، ہاتھوں کا لباس دستانے ہیں، یہ بھی صحابہ کرام میں معروف ہے۔ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام والی عورت کو منع کیا ہے کہ وہ اس حالت میں دستانے نہ پہنے، ولا تلبس القفازین، عورت دستانے نہ پہنے احرام کی حالت میں۔ پھر پاؤں کا لباس ہے، اس میں سب سے پہلے نمبر پہ جوتی آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جوتے استعمال کیا کرتے، حدیث میں آتا ہے، اس کی آداب کا بھی تذکرہ ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چمڑے کے موزے استعمال کیا کرتے۔ پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ایک کثیر تعداد سے جرابیں پہننا، ان پہ مسح کرنا بھی ثابت ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرابیں بھی پہنا کرتے، تو یہ قدم کے لباس ہیں۔ اسی طرح عورتوں کے ساتھ ان کے حجاب کے ساتھ کچھ لباس خاص ہیں، جن میں سب سے پہلے نمبر پہ جلباب ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے اوپر اپنے آپ کو ڈھانپ لیں اپنے جلباب سے۔ جلباب اس لباس کو کہا جاتا ہے جو سر سے لے کے پاؤں تک انسان کو ڈھانپ لے، اسے جلباب کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی مقامات پہ اس کا تذکرہ کیا ہے، احادیث میں بھی آیا ہے۔ اسی طرح اوڑھنی کا تذکرہ ہے، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کہ عورتیں اپنی اوڑھنی کو اپنی جیب پر، اپنے سینے پر، اپنے گریبان پہ کر لیں، یعنی سر پہ ہے تو اسے آگے کر لیں، اس سے پردہ کر لیں۔ جیب عموماً گریبان کو کہا جاتا ہے، اردو زبان میں بھی جیب گریبان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح نقاب کا تذکرہ بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں اس سے عورتوں کو منع کیا ہے، ولا تلبس النقاب، عورت جو ہے وہ نقاب نہ پہنے۔ اسی طرح برقع کا بھی حدیث کے اندر تذکرہ آتا ہے، برقع اس لباس کو کہا جاتا ہے جو سر کے اوپر لیا جائے اور انسان کو مکمل چھپا دے، اس کی صرف آنکھوں والی جو جگہ ہے وہ ظاہر ہو۔ اسی طرح حجاب کے ساتھ ایک لباس ہے جسے دستانے بھی کہا جاتا ہے، عورتیں حجاب کے اندر دستانے بھی استعمال کیا کرتی۔ تو یہ سارے لباس جو حدیث کے اندر آئے ہیں یہ سارے اس پہلے اصول کے اندر شامل ہیں کہ لباس میں اصل حلت ہے، جو انسان کے معاشرے میں لباس پایا جاتا ہے، لوگ پہنتے ہیں، انسان اس میں سے کوئی لباس بھی استعمال کر سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ رنگ کے اعتبار سے، رنگ میں بھی تمام رنگ استعمال کرنے جائز ہیں، چاہے وہ مرد ہوں یا خواتین ہوں۔ مردوں کے لیے صرف ایک رنگ اس کی ممانعت آئی ہے، اور وہ جوگیا رنگ ہے، زعفرانی رنگ، جو مالٹا ہوتا ہے اس کے اوپر جو چھلکا ہے، اس کا جو گہرا کلر ہوتا ہے اسے المعصفر کہتے ہیں۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے. جسے المعصفر، عصفر نامی ایک بوٹی ہے، زعفران ہے، اس کے ساتھ اسے رنگا جاتا ہے، اس میں خوشبو پیدا ہو جاتی ہے اور اس کا گہرا رنگ پیدا ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس سے منع کیا ہے. تو کالا رنگ مردوں عورتوں دونوں کے لیے جائز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ امامہ پہنا ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر سے تشریف لائے تو آپ نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک چادر جو سیاہ رنگ کی تھی، سیاہ بالوں سے بنی ہوئی تھی، اسے اوڑھا ہوا تھا. اسی طرح خواتین بھی سیاہ رنگ کا لباس پہن سکتی ہیں. اسی طرح پیلے رنگ کا لباس مردوں عورتوں دونوں کے لیے جائز ہے. سیدنا انس کی حدیث گزری ہے کہ سلیمان التیمی رحمہ اللہ نے انہیں دیکھا کہ انہوں نے پیلے رنگ کا سرپوش پہنا ہوا تھا، وہ لباس جس میں 7 ٹوپی ملی ہوئی تھی. اسی طرح ام خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اپنے والد کے ساتھ، میں بچی تھی اور میں نے پیلے رنگ کی قمیض پہنی ہوئی تھی. اسی طرح ہرے رنگ کا لباس مردوں عورتوں دونوں کے لیے جائز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ہرے رنگ کی چادریں استعمال کی ہیں. اسی طرح ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کے حوالے سے کہ انہوں نے انہیں طلاق دے دی تو عبد الرحمن بن زبیر القرظی نے ان سے شادی کی تو انہوں نے ہرے رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا. اسی طرح سرخ رنگ کا لباس مرد و عورت دونوں کے لیے جائز ہے. البتہ جو مرد ہیں ان کے لیے ایسا سرخ رنگ کہ جو بالکل سرخ ہے، جس میں کسی اور رنگ کی ملاوٹ نہیں ہے. جس طرح یہ میری ٹوپی ہے تو یہ بالکل سرخ نہیں ہے، اس میں دوسرے رنگ کی ملاوٹ ہے. جو بالکل سرخ ہے وہ مردوں کے لیے جائز نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے. البتہ بہت ساری احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرخ رنگ کا لباس پہننا ثابت بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ باہر تشریف لائے، آپ نے سرخ حلہ پہنا ہوا تھا. ایک مرتبہ عید کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ لباس پہنا ہوا تھا. یمنی لباس، سرخ لباس جو یمن سے بن کے آتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے استعمال کرتے. لیکن اس کے حوالے سے علماء میں اختلاف ہے. وہ کہتے ہیں کہ سرخ جو خالص ہو، جس میں اور دھاگے اور خطوط شامل نہ ہوں، وہ جائز اور درست نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سرخ لباس کا تذکرہ آیا ہے اس میں سیاہ رنگ کے، ہرے رنگ کے اور خطوط بھی شامل ہوتے. بہرحال سلف میں سے ایک کثیر جماعت صحابہ میں، تابعین میں عمومی طور پہ سرخ لباس استعمال کرنے کو جائز سمجھتی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احادیث میں جو الفاظ آئے ہیں وہ حلتن حمراء، سرخ لباس کے آئے ہیں. اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ اس میں خطوط تھے، کچھ چیزیں تھیں. بہرحال اس میں صحیح بات یہ ہے کہ سرخ لباس بھی استعمال کیے جا سکتا ہے. رنگوں میں صرف ایک رنگ ناجائز ہے اور وہ جوگیا رنگ ہے، المعصفر، جسے زعفران سے رنگا جاتا ہے. اس کے اندر خوشبو پیدا ہو جاتی ہے اور اس کے اندر جوگیا رنگ شامل ہو جاتا ہے، یا جوگیا رنگ بن جاتا ہے. البتہ خواتین کے لیے وہ رنگ استعمال کرنا جائز ہے. اسی طرح ایسا لباس جس کے اوپر مختلف کلر ہوں، مختلف خطوط ہوں، وہ جائز ہے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے زیادہ محبوب لباس تھا، سیدنا انس فرماتے ہیں وہ الحبرہ ہے، وہ حبرہ لباس ہے. حبرہ وہ لباس ہے جس میں مختلف رنگوں کے خطوط ہوتے ہیں، سیاہ ہے، سرخ ہے، سبز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس میں سب سے زیادہ پسند یہ لباس تھا. اسی لیے خواتین بھی اسی طرح کے لباس پہن سکتی ہیں، امہات المومنین سے ثابت ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب احد میں شہید ہوئے تو ان کے پاس صرف ایک ہی کپڑا تھا، ایک ہی انہوں نے چادر چھوڑی تھی. صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں کہ وہ نمرتن یا نمرتن، وہ ایسی چادر تھی جس کے اندر خطوط تھے، سیاہ رنگ کی اور سفید رنگ کے، ان دو خطوط سے مل کے بنی ہوئی تھی.
اور وہ چھوٹی چادر تھی، سر پہ دیتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں پہ دیتے تو سر ننگا ہو جاتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کو چھپانے کا حکم دیا۔ تو یہ رنگ کے حوالے سے کہ تمام رنگ مردوں عورتوں کے لیے پہننا جائز ہیں، سوائے مردوں کے لیے جوگیا رنگ جو زرد رنگ کے قریب ہوتا ہے، جو مالٹا ہے، اس کا جو چھلکا ہے، اس کا گہرا رنگ ہے، اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اب اس کے بعد لباس کے حوالے سے دیگر کچھ شروط و ضوابط جو شریعت نے لگائی ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ لباس میں مردوں کی عورتوں سے، عورتوں کی مردوں سے مشابہت نہ ہو، مرد عورتوں جیسا لباس نہ پہنے، عورتیں مردوں جیسا لباس نہ پہنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن الرجل یلبس لبسۃ المرأة، اللہ کے رسول نے ایسے بندے پر لعنت کی ہے جو عورت جیسا لباس پہنتا ہے، والمرأة تلبس لبسۃ الرجل، اور اس عورت پر لعنت کی ہے جو مردوں جیسا لباس پہنتے ہیں۔ آج کل معاشرے میں یہ عام ہے، آپ دیکھیں میڈیا کو کھولیں، دیکھیں بہت سارے ٹی وی پروگرام کرنے والے آپ کو ایسا لباس پہن کے نظر آئیں گے جو سارے اول تا آخر کڑھائی ہوئی ہے۔ آپ اگر چہرے کو ہٹا دیں تو آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ یہ مرد کا لباس ہے یا عورت کا لباس ہے۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مردوں پر لعنت کی ہے جو عورتوں سے مشابہت کرتے ہیں، اور ایسی عورتوں پر لعنت کی ہے جو مردوں سے مشابہت رکھتے ہیں۔ تو وہ لباس جو خواتین کے لیے خاص ہے وہ مرد نہیں پہن سکتے، اور جو مردوں کے لیے خاص ہے وہ خواتین نہیں پہن سکتے۔ مثلا یہ قمیص ہے، یہ مردوں کے لیے خاص ہے، یہ خواتین کے لیے ایسا لباس پہننا جائز نہیں ہے۔ یا جو خواتین کے رنگین مزرکش مزین لباس ہیں وہ مردوں کے لیے پہننا جائز نہیں ہے۔ البتہ اس میں ایک مسئلہ ہے کہ لباس میں عموماً مشابہت سے منع کیا ہے، چاہے وہ جوتا ہو، سر کا لباس ہو، پاؤں کا لباس ہو، ہاتھوں کا لباس ہو یا جسم کا لباس ہو۔ لیکن گھر کے اندر بسا اوقات انسان ایک دوسرے کی چیز استعمال کر لیتا ہے۔ مثلا واش روم کے لیے ایک ہی جوتا رکھا ہوتا ہے تو وہ مرد و عورت دونوں استعمال کرتے ہیں، یا خاتون کبھی باہر نکلتی ہے، موسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو مرد جو ہے وہ اپنا کوٹ اتار کے عورت کو پہنا دیتا ہے۔ تو ایسی حالت میں مشابہت نہیں ہوتی، اس میں جواز ہے، اس میں تساہل ہے کہ گھر کے اندر اگر ایک دوسرے کا جوتا پہن لیا جائے حاجت کے وقت، ضرورت کے وقت، یا اگر مجبوری کے تحت کوئی لباس عورت کا مرد کو مثلا کوٹی ہے، جرسی ہے، یا اسی طرح کا کوئی لباس ہے یا چادر ہے تو ضرورت کے وقت لینی پڑے تو اس میں جواز ہے، اس میں مشابہت نہیں ہوتی۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تھے اور آپ نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک چادر لی ہوئی تھی۔ جیسے پہلے بھی حدیث گزری ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ چادر لے کے باہر بھی تشریف لائے تھے۔ اسی طرح دوسرا قاعدہ، دوسرا ضابطہ، لباس کافروں کے لباس سے مشابہت نہ رکھے، برے لوگوں کے لباس سے مشابہت نہ رکھے، اہل بدعت کے لباس سے مشابہت نہ رکھے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر جوگیا رنگ کے دو لباس دیکھے۔ جی وقت کتنا ہوا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جوگیا رنگ کے مجھ پر دو لباس دیکھے، دو چادریں دیکھیں، تو آپ نے فرمایا ان هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها، یہ لباس کافروں کا ہے، تم اسے نہ پہنو۔ تو جو لباس کافروں کے ساتھ مختص ہو، ان کے دینی شعائر میں سے ہو، ان کی نشانی ہو کسی مسلمان مرد و عورت کے لیے، وہ پہننا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جو لباس اہل بدعت کے ساتھ خاص ہوتا ہے، یا جو لباس برے لوگوں کے ساتھ، فاسقوں فاجروں کے ساتھ خاص ہوتا ہے، یا وہ لباس
کہ جو تکبر کرنے والے پہنتے ہیں یہ ان کی خاص حیت ہوتی ہے، وہ پہننا جائز نہیں ہے۔ مثلا جس طریقے سے پگڑی ہے تو سکھوں کی پگڑی ایک خاص پگڑی ہے، ان کی شلوار خاص شلوار ہے، یا ہندو جوگیوں کا لباس ہے وہ خاص لباس ہے، عیسائیوں کا جو دینی لباس ہے یا ان کی خواتین کا لباس ہے وہ خاص ہے، یہودیوں کے جو مذہبی لباس ہیں وہ ان کے خاص لباس ہیں، تو کسی مسلمان کے لیے وہ پہننا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ٹوپی کے اندر بھی، پاؤں کے لباس کے اندر بھی، ہر چیز میں جو لباس کافروں کے ساتھ خاص ہے، ان کی کسی دینی نشانی کا اظہار اس میں ہوتا ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ جس طریقے سے یہودی ٹوپی جو ہے وہ چھوٹی سی ٹوپی سر کے درمیان میں رکھتے ہیں، تو اس طرح کی ٹوپی پہننا جائز نہیں ہے۔ ہم میں سے بھی اکثر مسلمان جو ہے وہ ٹوپی ایسے سر کے اندر رکھ کر لیتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ یہ ان کا طریقہ ہے کہ سر کے درمیان چھوٹی سی ٹوپی رکھ لیتے ہیں، تو سر کے اوپر اگر ٹوپی لینی ہے تو پوری ٹوپی لو تاکہ ان سے مخالفت ہو۔ اسی طریقے سے لباس کے اندر ایک قاعدہ یہ ہے کہ لباس شہرت والا نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث آتی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے شہرت والا لباس پہنا، قیامت والے دن اللہ اسے ذلت کا لباس پہنائیں گے۔ لیکن یہ حدیث میں علماء نے کلام کیا ہے، اس کی سند میں کچھ ضعف ہے، لیکن صحابہ کرام سے، تابعین سے، ائمہ محدثین سے شہرت کے لباس کی ممانت میں بہت سارا کلام کتاب و سنت کے اندر، آثار کے اندر آیا ہے کہ وہ شہرت والے لباس سے منع کرتے۔ حتیٰ کہ اگر آپ دیکھیں گے محدثین کا، تابعین کا، تبع تابعین کا کلام پڑھیں گے تو اگر کسی علاقے میں ایک خاص رنگ نہیں پہنا جاتا تو کوئی بندہ پہنتا وہ اس کے اوپر انکار کرتے، یا اگر کوئی لباس کسی خاص جگہ تک پہنا جاتا ہے، شلوار گھٹنوں تک پہنی جاتی ہے تو وہ پاؤں تک لمبی کر لیتے تو اس کے اوپر انکار کرتے، جس سے شہرت ہوتی ہے۔ اور یہ دو طریقے سے ہو سکتی ہے کہ انسان بہت زیادہ عمدہ لباس پہنے کہ اس جیسا لباس کوئی لوگ پہنتے نہ ہوں، یا ایسا رنگ پہنے جو اس معاشرے میں پہنا نہ جاتا ہو، یا اتنا گندا لباس پہنے کہ جو لباس عمومی طور پہ نہ پہنا جاتا ہو، تو یہ شہرت کے اندر آتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر والے لباس سے اور اسی طریقے سے جس کے اندر انسان کے مال کا ضیاع ہو اس لباس سے منع کیا ہے۔ اسی طرح وہ لباس حرام لباس نہ ہو، جس طریقے سے ریشم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے حرام کیا ہے، البتہ اس میں تھوڑی سی اجازت دی ہے کہ 4 انگلیوں کے برابر اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجت کے وقت اسے استعمال کرنے کی اجازت دی ہے، جیسے سیدنا عبد الرحمن بن عوف اور سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی خارش کی بیماری ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی۔ اسی طرح ٹخنوں سے نیچے لباس کرنے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اسی طرح تصاویر جن لباس کے اوپر بنی ہو اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اگرچہ گھر کے پردوں کے اوپر ہی ہو وہ منع ہے۔ اسی طرح اگر لباس پہ قرآنی آیات لکھی ہیں تو وہ پہننا جائز نہیں ہے، اس میں اہانت ہے۔ یا جس طرح آج کل لباس کے اوپر حروف تہجی لکھے ہوتے ہیں مختلف خطوط کے اندر، تو یہ بھی جائز اور درست نہیں ہے۔ علماء نے اس کے حوالے سے تفصیلاً لکھا ہے کہ یہ جو حروف تہجی ہیں ان کی بھی حرمت ہے۔ تو جس طرح عموماً ہوتا ہے، آج کل چل رہا ہے، ہمارے ملک میں ایک حادثہ بھی پیش آیا ہے، تو یہ بھی پہننا جائز اور درست نہیں ہے۔ کوئی انسان، جس انسان کے اندر عقل اور تمیز ہو، وہ اس لباس کو پسند نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیے اگر اخبار کا ڈھیر لگا ہو، کوئی بندہ اس کے اوپر بیٹھنا پسند کرے گا؟ صاحب عقل، صاحب شعور نہیں کرے گا، اگرچہ اس میں آیات و احادیث نہ لکھی ہوں۔ اور ایسی کہ مثلا سائنس کی کتابیں پڑھی ہوں، کوئی بندہ اس کے اوپر بیٹھنا پسند کرے گا؟ نہیں پسند کرے گا۔ تو یہ جو حروف ہیں، حروف تہجی، ان کی بھی حرمت ہے۔ فقہا رحمہم اللہ نے اپنی کتب فقہ میں اس حوالے سے بڑا کلام کیا ہے۔ اسی طرح اگر تصاویر ہوں تو ان کا سر کاٹ دیا جائے یا انہیں نیچے بچھا کے استعمال کیا جائے۔ اسی طریقے سے جن لباسوں کے اوپر کافروں کے شعار بنے ہوں، مثلا یہودیوں کا ستارہ بنا ہو، عیسائیوں کی صلیب بنی ہو، یا ہندوؤں کے شعار اور ان کے مونوگرام اور لوگو بنے ہوں، وہ لباس پہننا جائز اور درست نہیں ہے۔ ایسا تنگ لباس جس سے انسان کے سطر کے اعضاء ظاہر ہوں
وہ پہننا جائز اور درست نہیں ہے، اور خواتین کے لیے بھی ایسا لباس جس سے ان کے جسم کی نشیب و فراز ظاہر ہوں وہ پہننا جائز اور درست نہیں ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس کے حوالے سے کچھ آداب ذکر کیے ہیں، وہ میں مختصراً ذکر کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نیا لباس پہنتے تو دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی کسوتنیہ، الحمدللہ الذی انت کسوتنیہ، اسألک من خیرہ وخیر ما صنع لہ واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع لہ۔ اور جب عموماً لباس پہنتے تو یہ دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ اور اگر اللہ کے رسول کسی کو عمدہ لباس، نیا لباس پہنے ہوئے دیکھتے تو اسے دعا دیتے، جیسے ام خالد رضی اللہ تعالی عنہا جو بچی تھی، بڑا خوبصورت پیلے رنگ کا لباس پہنا تھا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا ابلی و اخلقی، اسے خوب ہنڈاؤ، خوب اسے تم پہنو اور اللہ تمہیں اور بھی عطا کر دے۔ تو یہ دعا دی جا سکتی ہے، یا جو صحابہ کرام دیگر الفاظ سے دعا دیتے، تبلی و یخلف اللہ تعالی، تو یہ دعا دی جا سکتی ہے۔ لباس پہنتے ہوئے، جوتا پہنتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ دائیں طرف سے ابتدا کرتے۔ قمیض ہے تو پہلے دائیں بازو پہنا جائے، شلوار ہے تو پہلے دائیں ٹانگ پہنی جائے، اور اگر دستانہ ہے تو پہلے دایاں پہنا جائے، اور اگر جوتا ہے تو پہلے دایاں پہنا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جوتا پہن کر چلنے سے منع کیا ہے، فرمایا یہ دونوں اتار دو، یہ دونوں پہن لو، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موزہ پہن کے چلنے سے منع کیا ہے۔ اسی طرح لباس صاف ستھرا ہونا چاہیے، عمدہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ صحابہ اکرام جب دور دراز سے جمعہ پڑھنے کے لیے آتے تو ان کے رستے کے اندر گرد و غبار ان کو لگتی، یا انہوں نے صوف کا، کاٹن کا موٹا لباس پہنا ہوتا کہ جس سے ان کے جسم کے اوپر پسینہ آ جاتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے والے دن ان کو غسل کرنے اور اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا کرنے، تیل لگانے، خوشبو لگانے کا حکم دے دیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص موقعوں کی مناسبت سے اچھے اور عمدہ لباس پہنتے۔ عید کے موقع پر، جمعے کے موقع پر، جب لوگ آپ سے ملنے آتے، وفود آتے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کے باہر ایک عمدہ لباس دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اللہ کے رسول آپ اسے خرید لیں، آپ جمعے والے دن پہنا کریں، عید والے دن پہنا کریں، اور جب آپ کے پاس وفد آئیں تو آپ پھر اس وقت پہنا کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو وہ ریشم کا تھا، آپ نے فرمایا یہ وہ پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ لیکن اس حدیث میں یہ ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس کا اہتمام بھی کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اہتمام کرتے۔ اسی طرح لباس میں سادگی کا اظہار ہونا چاہیے، ایسا لباس نہ ہو کہ جسے انسان پہن کے تکبر کا شکار ہو جائے یا انسان دوسروں کو حقیر سمجھے، یہ تکبر کے اندر آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لباس پہنا جو بڑا خوبصورت تھا، آپ کبھی لباس کو دیکھتے، کبھی صحابہ کرام کو دیکھتے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لباس کو بیچ دیا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انبجانیہ صاف سادہ کالے رنگ کا لباس لا کر دو، اس نے مجھے مشغول کر دیا ہے، کبھی میں اسے دیکھتا ہوں، کبھی تمہیں دیکھتا ہوں۔ تو جو لباس انسان کو سادگی سے دور کر دے، تکبر اور خیلاء پیدا ہو، تو وہ لباس نہیں پہننا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس میں احتباء سے منع کیا ہے کہ جب انسان نے ایک چادر لی ہو تو پھر انسان اپنے گھٹنوں کو اپنے پیٹ کے ساتھ لگا کے بیٹھ جائے تو اس کی شرمگاہ ظاہر ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشتمال السماع سے منع کیا ہے، یعنی انسان ایک چادر کو اپنے جسم کے ارد گرد لپیٹ لے کہ اس کے بازو باہر نہ ہوں بلکہ وہ اندر ہوں، تو اگر اسے بازو اٹھانے کی ضرورت پڑے تو اس کی شرمگاہ ظاہر ہو جائے، یا اگر کسی جگہ پہ اسے گرے تو وہ اپنے ہاتھ زمین پر نہ لگا سکے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس کے حوالے سے یہ چند قواعد، چند ضوابط بیان کیے ہیں، اسی کے تحت ساری چیزیں آتی ہیں۔ باقی سارے جتنے لباس ہیں وہ سارے کے سارے مباح ہیں، جائز ہیں، اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا اور اہم قاعدہ یہ رکھا ہے کہ لباس بندہ
اپنے عرف کے مطابق پہنے جو اس کے علاقے میں پہنے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی لباس پہنے ہیں جو اہل مکہ و اہل مدینہ پہنا کرتے تھے، آپ نے اس سے بڑھ کے یا خاص جو ہے وہ حید اختیار کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی نہیں گزاری۔ اللہ